عبادت کرنے والے کے سر ایک شب پسند ایک ظالم کی تلوار چلائی. دنیا اب تک مفہوم عبادت نہ سمجھ سکی. کچھ ایسے بھی ہیں جو اس لیے عبادت کرتے رہنے کو انہیں جنت کی لالچ ہے. کسی کا مسئلہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کہیں اس سجدہ نہ کرنے کی عوض میں ہمیں جہنم میں چھوڑ نہ دیا جائے. عزیزوں، ہمارے اور آپ کے مولا کائنات کے حبیب علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کا قول میں نے صحابہ کلام بنایا کہ بس چند لمحے عبادت اور ذات حقیقی. ایک عابد کا شبیہ تابوت کے سامنے رکھا، ایسا عابد جس نے جب پوچھا گیا کہ مولا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھ کر عبادت کی، تو فرماتے ہیں میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں جانتا ہی نہیں. جو قول میں نے یہاں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ قول یہ ہے، الہی ما عبدتو کا خوف من ذالک، پروردگار میں اس لیے عبادت نہیں کرتا کہ مجھے تیرے جہنم کا خوف ہے، تیری یاد میں جلا دینے کا خوف ہے، ولا طمعا فی جنتک، اور نہ میں اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ مجھے تیری جنت کی لالچ ہے. بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک یا اللہ، میرے پروردگار میں نے تجھے لائق عبادت پایا، اس لیے علی جیسی ذات تیرے سامنے سجدہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. عزیزوں، دنیا والے اس زمانے میں اس لیے عبادت کر رہے ہیں کہ کہیں تلوار کا خوف تھا، کہیں اقتدار کی لالچ تھی، کہیں جنت کی لالچ تھی، کہیں جہنم کا خوف تھا. ایسے ماحول میں بہت پرست اور بتوں کو پوجنے والے اسلام کے لبادے میں آپ ہو گئے لیکن صحیح طریقے سے مسلمان نہ ہو سکے. اور یہی تو وجہ ہے کہ دنیا آج تک انہیں رضی اللہ عنہ کہتی ہے اور تاریخ اسلام علی کو کرم اللہ وجہ کہتی ہے. عظیم فرق ہے اس مقام پر کہ علی بن ابی طالب جیسی ذات اگر کسی کے سامنے جھک جائے تو معمولی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذات علی اگر کسی کا سجدہ کر رہی ہے تو اس مقام پر وہ ذات اس لائق ہوگی کہ اس کا سجدہ کیا جائے، اس کے سامنے درمیان کو جھکا دیا جائے. اور نہ علی کسی کے سامنے نہیں جھکا، جس کی پیشانی کسی بڑے سے بڑے خود کے سامنے نہیں جھکی، کسی بڑے سے بڑے سورما کے سامنے جس کی پیشانی نہیں جھکی، تو کسی بہادر کے سامنے نہیں جھکا. اگر وہ کسی کی عبادت کر رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ عبادت کرنے والا جس کی عبادت کر رہا ہے وہ لائق عبادت ہے. ابھی تو فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ میں نے تجھے لائق عبادت جانا، میں نے یہ جانا کہ تو لائق سجدہ ہے، لہٰذا ذات علی تیرے سامنے جھک گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری امت دنیا کے مسلمانوں اور دنیا کی اعلیٰ شخصیتوں کو رضی اللہ عنہ کہتی ہے، لیکن علی کا نام آتا ہے تو کیا کہتی ہے؟ کرم اللہ وجہ. دنیا کے بڑے بڑے صحابیوں کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور پروردگار عالم سے راضی ہو جاتا علی کے لیے کہ چہرے کو مقرر کر دے. کیا وجہ ہے؟ جب یہ سوال کسی بڑے عالم سے پوچھا گیا تو اس نے آواز دی، اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے صحابیوں کی
یا جتنے بھی صحابی تھے ان کے سر بتوں کے سامنے جھکتے رہے، لیکن ذات علی وہ تھی جو کسی بت کے سامنے نہیں جھکی۔ عزیزوں، ایسی ذات جو کسی بت کے سامنے نہ جھکے، اور جب کسی کے سامنے جھک جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ذات، وہ شخصیت کتنی عظیم ہوگی جس کے سامنے ذات علی سر جھکا رہی ہے۔ اور جب ذات علی سر جھکا رہی ہے تو دنیا کو ایک پیغام ہے، اور پیغام عام طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علی کے ماننے والے ہیں، جو علی کے ماننے والے ہیں۔ یہی وصیت کی مولا کی، واللہ ہے واللہ ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّمَا عُمُودُ دِينِكُمْ، وہ نماز تمہارے دین کا حکم، دنیا کا عبادت کرے گی، وہ کیا جانے مفہوم عبادت کیا ہے؟ اگر در علی نہ ہوتا اور سجدہ علی نہ ہوتا تو ذات علی اگر خدا کا سجدہ نہ کرتی تو کبھی وہ خدا زمانے کے سامنے آشکار ہی نہ ہو پاتا۔ اس لیے کہ ذات علی نے سجدہ کر کے بتا دیا کہ میں لیے سجدہ کر رہا ہوں کہ میرے پروردگار کے ذائقے کی مدد سے۔ آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں جب ہم یہ پیغام دے رہے دنیا والوں کو کہ آج تم نے ایک عبادت کرنے والے ایک اللہ کی عادت کے سر پہ ضربت لگا کر شہید کر دیا ہے، تو یاد رکھو کہ وہ عبادت کو تم نے عابد کو تو شہید کر دیا، لیکن اس کی عبادت آج بھی باقی ہے، اس کی عبادت آج بھی باقی ہے۔ اور عزیزوں، یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ یا علی کی صدائیں اس بات کا اعلان ہے کہ اس عبادت کرنے والے نے جس قدر عبادت کی وہ حق کی عبادت ادا کر دیا، اور اگر حق کی عبادت نہ ادا کیا جاتا تو کبھی وہ سجدہ اور اس سجدے کے بعد یہ کلمہ زبان پہ نہ آتا کہ کچھ تو رب الکعبہ، رب الکعبہ کی قسم علی کامیابی کی طرف کی علی کی عبادت کی کامیابی یہ ہے کہ علی کے دنیا سے جا رہے تھے، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ علی دنیا سے جا رہا ہے، یہ نظر کہ علی ناکام ہو گیا۔ علی ہر مقام سے کامیاب دنیا سے جا رہا ہے، اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مولا کائنات نے اس سجدے میں فرمایا تھا کہ علی دنیا سے جا تو رہا ہے لیکن کامیاب و کامران جا رہا ہے، اور جب کامیاب و کامران جا رہا ہے علی لائی محترم، تو اب اس علی کی عبادت ہمارے لیے مشروع ہے۔ ہمیں اس ذات علی سے یہ سیکھنا چاہیے کیسے عبادت کریں، اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے، کیسے اسے سجدہ کیا۔ عزیزوں، ہم عام حالات میں گھبرا جایا کرتے ہیں، لیکن وہ علی معلوم تھا کہ اپنی منزل وہاں بیٹھا ہوا ہے، چاہتے تو رک سکتے تھے، لیکن مولا کائنات نے واضح کر دیا ذات علی کسی خوف سے سجدہ الہی کو ترک کرنے والے، چاہے وہ خوف جان کا ہی کیوں نہ ہو، علی جان کے خوف سے اپنے رب کی عبادت چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب پہنچے ہیں عزیزوں کو دستے اذان پر اذان دے کر آگے بڑھے ہیں تو اتنے منزل کو جگاتے ہوئے آگے بڑھے، اٹھ نماز صبح ادا کرتے۔ حضرات محترم عزاداروں غور فرمائیں، جو لوگ نمازیں نہیں ادا کرتے ہیں، علی انہیں یہ برداشت نہ ہو سکا کہ ان کا قاتل نماز پڑھے بغیر رہ سکے، کیا وہ علی یہ برداشت کر سکیں گے کہ ان کا چاہنے والا نماز نہ پڑھے؟ کیا علی برداشت کر سکیں گے؟ کبھی نہیں برداشت کر سکے۔ جب وہ علی یہ برداشت نہ کر سکے کہ ان کا قاتل اتنے ملزم نماز پڑھے بغیر مسجد میں رہتا ہے۔ اور ایک مرتبہ آگے بڑا واقعات جدی پڑھنے پر ایک روایت پڑھنی ہے، جب سر پہ سر لگے 19ویں صبح سے اب تک آپ ماتم کرتے چلے گئے، یا علی کی صدائیں ہر زبان ہے، روزے دار روزے لکھے بھی ہیں اور نام علی زبان پر بھی، لیکن عزیزوں خانہ علی کے حصول میں اس طریقے سے جب آپ نے روزہ رکھا ہوگا، سحری بھی کی ہوگی، افطار بھی کیا ہوگا، لیکن عزیزوں جس گھر میں علی جیسا سفید بال سر پہ سر کھائے ہوئے ہو، بھلا کیسے ممکن ہو کہ وہاں شیر بھر کے بیویوں نے میں مصوم نے افطار سے کیا ہو۔ عزیزوں 20 کا دن گزرا، 20 کا دن گزرا، اور وصیتوں میں وصیتیں ہو رہی ہیں۔ آخری وصیت جو ہوئی، آخری وصیت کر چکے تو کھانے کے کسی گوشے سے ایک صدا بلند ہوئی، رونے کی آواز آئی۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے بلایا، کون سو رہا ہے؟ کسی نے بتایا بلایا گیا کہ فاطمہ کھلاڑی آواز دیا، آپ نے سب کو حسن کے حوالے کر دیا،
میرے عباس سے کیا خطا ہو گئی کہ اسے حسن کے حوالے نہیں کیا؟ آواز کی ام المؤمنین، میں نے عباس کو حسین کے لیے دعا کر کے مانگا ہے، عباس بلا لاؤ۔ عباس کا ہاتھ حسین کے حوالے کیا اور ہاتھ حسین کے حوالے بھی کرتے جاتے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ جب میں امام علی کی ارگاہوں میں کرولا کا منظر گونج گیا ہو، یہاں یہی وہ ہاتھ ہوں گے جو میرے حسین کی نصرت سے تعلق کیے جائیں گے۔ رسول اللہ خدا تو اسی غم نہ رلائے عزیزو، اگلے برس کون رہے کون نہ رہے، امام کا غصہ آخری امام کو بھی دینا ہے اور اس امام کو بھی دینا ہے جس کا سال بھر ماتم کرتے ہیں، جہاں حسین مظلوم بھی موجود ہیں، جہاں وقت امام کی غصہ لینے کے لیے آیا ہوا ہے۔ مولا دستیادہ جوڑ کے آپ کی خدمت میں غصہ پیش کر رہے ہیں۔ مولا آپ کی خدمت میں غصہ ہے، آپ کی جلدی نامدار صبح جب نمودار ہوئی تھی ایک چیز کی صبح، ابھی آپ نے مسائل میں سنا، تفصیل کے ساتھ بھی سنا اور اجماع کے ساتھ بھی سنا، تفصیل نہیں پیش کرنی مجھے بس ایک جملہ پیش کرنا ہے کہ جب 21ویں صبح نمودار امام رفتہ رفتہ منزل موت سے قریب ہوئی اور وہ وقت آیا کہ امام نے جو آخری وصیت کی تھی کہ میرے لاڈلے کو بیٹے دیکھو، جب میرا جنازہ اٹھانا تو باعثی سے اٹھانا، سرہانے سے میرا جنازہ تب تک اٹھے گا، اور دیکھو جہاں یہ جنازہ جا کے رک جائے وہیں خودی کو قبر ملے گی، وہیں مجھے دفن کر دینا۔ عزیز و وصیت کے مطابق ویسے ہی کیا گیا، اور ایک مرتبہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جیسے ہی جنازہ گھر سے نکلا ہوگا، جیسے ہی جنازہ گھر سے نکلا ہوگا، عزیزوں زینب ام کلثوم جیسی بیٹیاں موجود ہیں، حسین جیسے بیٹے موجود ہیں، عباس جیسا بیٹا موجود ہے۔ عزیزوں کس شان سے مولا علی کا جنازہ گھر سے نکلا ہوگا، اجب نہیں رکھتے میں جوڑ کے مولا عرض کروں کہ مولا آپ کا جنازہ میں تو شرف سے نکلا ہے شان کے ساتھ، زینب ام کلثوم جیسی بیٹیاں رونے والی موجود ہے، لیکن آج ایک شہیدی اور کربلا کا میدان جہاں لاڈلا حسین ہوگا، جس کا جنازہ سرزمین کربلا میں پڑا ہوگا، اور گھوڑوں کی لال بندی کی جائے گی کہ حسین کا جنازہ صبح سے پامال کر دیا جائے گا۔